بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم قرآن پاک کی ان آخری صورتوں کی طرف آئے ہیں کہ جن کے نام فلق اور ناس ہے، اور دونوں یہ پناہ کی صورتیں ہیں۔ اور اس کا ترجمہ اگر آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دونوں صورتیں ہمیں اندرونی اور بیرونی دونوں خطرات سے بچ کے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دیتی ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرنے لگے۔ اب ذرا سا غور کیجئے سورہ مبارکہ پر کہ یہ ہمیں بیرونی خطرات سے بچا کر اللہ کی پناہ میں لے کر آ رہی ہیں۔ ان میں سب سے ایک اہم چیز جو ہے وہ آ رہی ہے رات کا اندھیرا۔ یقیناً انسان اس سے خوفزدہ ہوتا ہے اور اس سے ہمیں وہم آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں۔ ایک معمولی سی چیز بھی ہمیں رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں کیا سے کیا دکھ رہی ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس سے بچ کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم میری پناہ میں آ جاؤ، قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ رات کا اندھیرا ہمیں خوفزدہ کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہر اس چیز کے شر سے کہ جو اس نے پیدا کی، تو کیونکہ وہ رب العالمین ہے اور جتنی بھی مخلوقات ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں وہ سب میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، تو اس لیے اس کی پناہ میں آ جائیں کہ جو خود ساری مخلوقات کا خالق ہے، خیر اور شر سب اس کے قبضے میں ہیں۔ اس کے بعد آیا حسد، کہ حسد کرنے والا جو ہماری خوشیوں اور کامیابیوں اور زندگی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ان سے بچ کے ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ پھر وہ لوگ جو ہمارے خلاف کچھ کر سکتے ہیں، جیسے جادو کر سکتے ہیں یا سازشیں کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے سورہ فلق کے ذریعے کہ ان سب چیزوں سے بچ کر اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ سورہ فلق جس کی 5 آیات جن کا ترجمہ جو ہے ابھی ہم نے سنا ہے، اگر اس کو توجہ سے دیکھیں اور اس کے ترجمے کو آپ اپنے سامنے رکھیں تو چند چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی کہ یہ صورت جو ہے ہمیں بیرونی خطرات سے بچاتی ہے اور اللہ کے پناہ میں لاتی ہے، جس میں ہماری جسمانی مسائل جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، خطرات ہو سکتے ہیں، روحانی خطرات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور نفسیاتی طور پر بھی جو چیزیں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، یہ ان سب کا حل جو ہے اس 5 آیت والی صورت کے اندر ہمارے لیے موجود ہے۔ اور پھر ذرا سا آپ غور کیجئے کہ اس میں رب الفلق کا نام آتا ہے، صبح کے رب کی، یعنی صبح کا رب سے مراد کیا ہے کہ صبح کس چیز کی علامت ہے؟ روشنی کی علامت ہے، امید کی علامت ہے۔ جیسے رات جو ہے وہ اندھیرے اور تاریکی کی علامت ہے، تو تاریکی کے بعد صبح کس چیز کی ہے؟ امید کی ہے، یعنی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب مشکل ہو، مصیبت ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ جو ہے وہ اندھیروں کو روشنی میں بدل دینے پر بھی قاصر ہے۔ اگلی آیت کیا تھی؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی کوئی بھی مخلوق ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، جنات ہوں، کوئی ڈاکو ہو، چور ہو۔ یہ دعا ہمیں ممکنہ خطروں سے بچنے کے لیے کیا درس دے رہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ تیسری آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ رات کے اندھیرے، رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے۔ اب رات کے اندھیرے میں کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے، وسوسے ہوتے ہیں، بدی ہوتی ہے، نقصان کا اندیشہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ ظاہری اور علامتی طور پر بھی جو تاریکی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ مایوسی لاتی ہے، غم لاتی ہے، یا گناہ کی دعوتیں جو ہے وہ اندھیرا لے کر آتا ہے۔ تو ان سب سے بھی بچ کے اللہ کی پناہ میں آنے کی دعوت دے رہی ہے۔ چوتھی جو آیت ہے من شر النفاثات فی العقد، اس میں کیا ہے کہ گرہوں میں جو پھونکتے ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں، جو حسد کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ جو جادو کے حقیقی اور شیطانی جو اثرات ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز کہ جو حسد ہے، کہ جو لوگ کسی کے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں اور عملی طور پر بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ دل کی برائی سے جنم لیتا ہے اور نظر بد سے یا حسد سے نقصان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے ہمیں نظر بد اور حسد سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں۔ تو کوئی صرف 5 آیات ہیں کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں بھی اس کو پڑھنے کی تلقین کی ہے، اور اس کے علاوہ صبح اور شام اس کی پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ رات کو سوتے ہوئے
اس کی خصوصیت کے ساتھ تلاوت کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم اس کو فہم کے ساتھ اور ان سارے مفہوم کے ساتھ اور فوائد کے ساتھ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اگر ہم اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فوائد کئی گنا انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ دیں گے۔ اور اب آخری سورہ، سورہ ناس، جو کہ 6 آیات پر مبنی ہے، شروع ہوتی ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس، کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی پناہ مانگ کے۔ کہاں کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، خناس، کہ جو وساوس ڈالتا ہے اور ایسی بری بات جو ہے وہ دل کے اندر ڈالتا ہے کہ انسان اس سے اوائڈ بھی کرنا چاہتا ہے تو بھی وہ بار بار پلٹ کے آتا ہے، اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنتی والناس، اور وہ جنات میں سے بھی ہو یا انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ فلق میں ہم نے پڑھے بیرونی خطرات، ناس میں اب ہم پڑھیں گے اندرونی خطرات، اور ان میں خاص طور پہ کیا چیز اہم ہے؟ وساوس۔ اور وساوس کیا کرتے ہیں؟ ہمیں گناہ پہ مجبور کرتے ہیں۔ وساوس کیا کرتے ہیں؟ ہمیں بھٹکنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وساوس کیا کرتے ہیں؟ ہمیں مایوس کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے شیطان کا وسوسہ ہے جو ہمیں حق سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر لوگوں کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں غلط سمت میں لے جاتی ہیں۔ پھر وساوس ہوتے ہیں ہماری اندرونی کمزوریوں کے، جو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے ہماری ہی کمزوریوں میں ہمیں الجھا کے رکھتے ہیں اور اتنا آکوپائڈ رکھتے ہیں ہمارے ذہن کو کہ ہم جو ہیں وہ پریکٹیکل انسان جو ہے وہ نہیں رہتے، بلکہ ایک ڈپریسو موڈ میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 3 بڑی صفات آئی ہیں۔ ایک صفت رب الناس، دوسری صفت ملک الناس، تیسری صفت الہ الناس۔ تو 3 بڑی صفات، رب الناس کیا ہے؟ پرورش کرنے والا، ہماری لک آفٹر کرنے والا۔ ملک الناس اصل حاکم، سب کا بادشاہ، باقی سب چیزیں فنا ہونے والی۔ الہ الناس یعنی عبادت کے ہی بس وہی لائق ہے، نہ کہ مطلب ہماری عبادتیں چاہے وہ جسمانی ہوں، چاہے مالی ہوں، یا ہماری محبتیں ہوں، یہ سب کا حقدار کون ہے؟ الہ الناس، وہی رب ہے ہمارا۔ اور پھر ان 3 صفات کو بار بار دہرا کر کیا لایا گیا؟ سب سے بڑی کمزوری، جس میں جب انسان الجھ جاتا ہے تو وہ اس کا دل اور ذہن اس طرح آکوپائڈ ہو سکتا ہے کہ پھر اس کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا سوائے اس کے کہ جو اس کے دل اور ذہن کے اوپر جو ہے جس کا اختیار ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو گویا جب کبھی دل اور ذہن جو ہیں کمزور پڑ جائیں اور وساوس کے اندر الجھ جائیں تو پھر اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگی جائے نا۔ اور وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ وہ انسان میں شک پیدا کرتے ہیں، خوف پیدا کرتے ہیں، گناہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ یہ نظر بھی نہیں آتے مگر یہ ہمارے اعمال پر انتہائی گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ یہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، اور شیطان نما انسانوں اور جنات کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، جن کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں گمراہی میں لے جائے۔ اب جنات جو ہیں وہ ایسے وسوسے ڈالتے ہیں، شیاطین وہ وسوسے ڈالتے ہیں کہ جن سے ہم گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہیں وہ ایسے وسوسے جو ہے وہ ہمارے دل میں ڈالتے ہیں نادانستہ طور پہ کہ ہم برے خیالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے وساوس سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا ہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر غور سے ان دونوں صورتوں کو جو ہے وہ دیکھا جائے تو دیکھیں نا، قل اعوذ برب الفلق کس سے شروع ہوئی؟ اعوذ سے شروع ہو رہی ہے، یعنی اللہ کی پناہ سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ دم کرنے کے لیے بڑی اہم صورتیں ہیں۔ بچوں کو نظر جو ہے وہ لگ جائے، ہمیں اندھیرے سے خوف آ رہا ہو، وساوس آ رہے ہوں، حسد کا ڈر ہو کسی کی طرف سے کوئی اور قسم کے نقصان کا جو ہے وہ اندیشہ ہو، تو فوراً یہ صورتیں پڑھ کے اپنے آپ کے ایک پروٹیکشن سیل جو ہے وہ اپنے گرد جو ہے وہ آپ بنا لیجئے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ فلق میں ایک مرتبہ جو ہے وہ رب کا ذکر ہے، قل اعوذ برب الفلق، اللہ کو ایک بار پکارا اور کتنی برائیوں سے پناہ مانگی ہے نا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ذرا غور کیجیے، 4 برائیوں سے
ایک دفعہ اللہ کو پکارا اور 4 برائیوں سے جو ہے وہ ہم نے پناہ مانگی، جس میں حسد بھی آ گیا، جس میں جادو بھی آ گیا، جس میں اندھیرا بھی آ گیا، جس میں ساری مخلوقات جو بھی وہ ہمیں برائی پہنچا سکتی ہیں وہ سب آ گئی۔ جبکہ الناس میں ہم کیا پڑھیں؟ قل اعوذ برب الناس، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ٹھیک ہے؟ 3 بار اللہ کو پکارا گیا اور پناہ کیا مانگی؟ من شر الوسواس الخناس، یعنی وسوسہ اتنا خطرناک شر ہے کہ 3 بار اللہ کو رب، مالک، الہ کہہ کر پکارا گیا ہے، کیونکہ فلق میں جو شر ہے نا وہ بیرونی ہے، اور ناس میں جو شر ہے نا وہ اندرونی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا من شر ما خلق، تو چور، ڈاکو، سانپ، بچھو، یہ وہ ساری زلزلے، سیلاب، آفتیں، ہر چیز جو ہے وہ آ گئی۔ جبکہ سورہ فلق میں جو ہے نا وہاں ہم مظلوم ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی باہر کی چیز ہے وہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، تو مظلوم کی دعا تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو وہاں کی بات ایک الگ ہوگی۔ ناس میں ہم وکٹم نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے کہ سورہ ناس میں وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، وہ کوئی باہر سے نہیں پیدا ہو رہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، صدور الناس دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس میں وساوس پیدا ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچا لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وسوسے کے شر میں آ جائیں۔ اچھا، اب یہ نہ سمجھے کہ وساوس جو ہیں وہ ایسی کوئی چیز ہیں کہ جب وہ ہم پر حاوی ہوں گے تو بس شاید ہم اس کے جال میں گھرتے ہی چلے جائیں گے۔ جی نہیں، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے صرف شہوت کو بھڑکانے کا اختیار دیا ہے، اور شیطان ہماری شہوت کو ہوا دیتا ہے کب؟ وہ اپنی، اس کی ایک مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی کہ وہ اپنا جو تھوتھنی ہے، اس کو لفظ بولا ہے کہ وہ ہمارے دل کے قریب بس وہ لے جا کر وہ رکھتا ہے، اور جو خالی دل ہوتا ہے نا وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے، اور جیسے ہی شیطان غفلت کے ساتھ دیکھتا ہے وہ فوراً انجیکٹ کر دیتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ ساری ہماری باڈی کے اندر وہ چیز جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ 2 صورتوں کا جوڑا فلق اور ناس جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے اور کہ ہم اپنی حفاظت جو ہے وہ اس سے کر سکیں۔ اور ذہن میں رکھیے کہ شیطان گیو اپ نہیں کرتا، وہ بار بار وسوسے ڈالتا رہتا ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی 5 بار نماز میں اللہ تعالیٰ نے بار بار جو ہے وہ اپنی طرف بلایا ہے۔ مسنون اذکار جو صبح اور شام کے ہیں، اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا پروٹیکشن جو ہے وہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کسی بزرگ نے جو روحانی مسائل جو ہے وہ حل کرتے تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ جتنے بھی لوگ میرے پاس مسئلے جو ہے وہ لے کر آتے ہیں نا، مطلب کہ ہمیں حسد ہو گیا، ہم پہ جادو ہو گیا، ہم پہ یہ مسئلہ ہو گیا، ہم پہ وہ مسئلہ جو ہے وہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا وہ مسئلے تو وہ والے ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جو فلق میں مسئلے آئے ہیں نا، تو وہ والے مسئلے وہ لے کر آتے ہیں کہ جادو، حسد وغیرہ یہ وہ، حالانکہ اصل ان کا جو مسئلہ ہے نا وہ نہیں ہوتا جو سورہ فلق میں بیان ہو، مسئلہ ان کا وہ ہوتا ہے جو سورہ الناس میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وساوس۔ اور وساوس کو جتنا آپ کیپچر کرتے ہیں، جتنا آپ اس کو انٹرٹین کرتے ہیں، وہ وساوس جو ہیں وہ ایک مکڑی کے جالے کی طرح بنتے ہی چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو اپنے اندر جو ہے وہ گھیر لیتے ہیں۔ اچھا، پھر یہاں پہ وہ بڑے مشہور ایک بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے اوپر یہودیوں نے جو ہے وہ جادو کیا تھا، اور کنگھی کے بالوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کیا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ 2 صورتیں عنایت کی تھیں کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو جو ہے وہ ختم ہوا تھا۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھ آئی کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک بشر تھے، اور ان پر جادو ہونا پوری امت کے لیے ایک بہت بڑی خیر ہو گئی کہ امت کو جادو کا اتھینٹک علاج جو ہے وہ پتہ چل گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ جو شیاطین ہیں وہ کیا کرتے ہیں، شیاطین نما انسان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ پتلے بناتے ہیں، اس میں سوئیاں جو ہیں وہ لگاتے ہیں، اور شوہر اور بیوی کی سیپریشن کے لیے جادو کرتے ہیں، جس میں شوہر اور بیوی کو آپس میں ایسے لگتا ہے کہ وہ بد شکل لگتی ہے بیوی اپنا شوہر جو ہے وہی برا لگنے لگ جاتا ہے، اس میں سے بدبو آنی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، کبھی کبھی مس کیریجز جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی سینے میں تنگی جو ہے وہ محسوس جو ہے وہ ہوتی ہے، گھر میں آگ لگ جانا، مطلب کبھی کبھی
वाक़यतन आग लग जाना, या कभी कभी ताल्लुकात इतने ख़राब हो जाते हैं कि गोया घर में आग जो है वो लगी हुई है, चीज़ें जो हैं वो गायब हो जाती है। कभी एंगर फिट्स जो हैं वो इंसान को पड़ते हैं, मूड स्विंग्स उसके बहुत ज़्यादा होते हैं, बॉडी पेन जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, खुसूसन कुरान या नमाज या अल्लाह का ज़िक्र करते हुए जो है बहुत ज़्यादा बॉडी पेन जो है वो महसूस होना शुरू हो जाता है। ये सब अलामात ज़ाहिर करती हैं कि हमें इलाज की ज़रूरत है। और इलाज क्या है? फ़लक और नास और सूरह बक़रा, कि जहाँ ये पढ़ी जाती है वहाँ से जिन्नात जो हैं वो भाग जाते हैं। एक और चीज़ कि बाज़ लोगों के ज़हन में ये गलत ख़्याल है कि जो काला जादू या इस तरह से जो गलत जो चीज़ होती है उनका इलाज रहमानी उलूम में जो है वो नहीं है। तो गोया नाउज़ुबिल्लाह हम शैतानी क़ुव्वतों को रहमानी क़ुव्वतों के मुकाबले में हम ये समझ रहे हैं कि उनकी ज़्यादा पावर है एज़ टू कंपेयर रहमानी क़ुव्वतें। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, इससे डरना चाहिए। और यकीनन अल्लाह ही की क़ुव्वत है। और जादू भी अगर चलता है तो बेइज़्निल्लाह अल्लाह ही के हुक्म से चलता है। और क्यों चलता है? कि जब इंसान गाफिल होता है तो फिर उस पे जादू चल सकता है। अच्छा, अब जादू का इलाज करवाने के लिए अगर हम कहीं गए और कोई आपसे कहे कि अपने पड़े हुए वो पहने हुए कपड़े जो हैं वो हमें दीजिए, या माँ का नाम पूछे, या कुरान ऐसी आपको लगे कि कुरान पढ़ा है लेकिन वो वाज़ेह तौर पर ना पढ़े, है ना? कुरान के लिए हुक्म क्या है? वरतिलिल कुरान तरतीला, कि कुरान के अल्फाज को इस अंदाज़ में पढ़े कि वो मालूम हो कि ये कुरान के अल्फाज में पढ़े जा रहे हैं। अगर वो कुरान को खुसर फुसर के अंदाज़ में इस तरह पढ़े कि आपको लगे कि शायद कोई अरबी पढ़ी जा रही है, लेकिन ये ना हो, तो ये कुरान को उल्टा के पढ़ने, ये एक जादू का एक अंदाज़ है। फिर तावीज़ आपको दे, ऐसे तावीज़ भी जिस पे नंबर लिखे हों, ज़ायचे बने हों, वैसे भी तावीज़ लटकाना जो है वो शिर्क है। और फिर उसको ताकीद कर दे कि इसको खोलना भी नहीं है। तो भाई हमें इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़, हमें पढ़ने का हुक्म है कुरान, ठीक है? उसको लटकाने का जो है वो हुक्म नहीं है। तो सुबह शाम के अस्कार के साथ रुक़िया जो होता है उसके साथ उसके बाद मुअव्वज़तैन के साथ शहद और कलौंजी के साथ, और फिर एक और चीज़ कि हिजामा थेरेपी, उसके ज़रिए जादू का और इन सब का इलाज जो है वो मौजूद है। लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है? अपने ईमान और अक़ीदे को मज़बूत रखने की ज़रूरत है। अपने आप को कुरान के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है कि अगर हम कुरान के साथ कनेक्ट होंगे तो ख़ुद ब ख़ुद शैतान जो है वो मायूस होना शुरू हो जाएगा। शुरू में जब आप कनेक्ट होंगे तो कुछ अरसे वो आएगा, हो सकता है घर में कोई अफरा तफरी फैला दे। एन जिस वक्त आपने कोई कुरान का लेक्चर लेना है, कुरान की किसी क्लास में बैठना है, कुरान का कोई काम करना है, एन उस वक्त कोई मेहमान आके खड़ा हो जाए, एन उस वक्त कोई अचानक घर में कोई इमरजेंसी जो है वो हो जाए, तो ऐसे वक्त में फिर क्या करें? अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मैं अपने आप को इसके सीखने के लिए वक्फ़ करना चाह रही हूँ, अल्लाह पाक मुझे कबूल फरमाइए। देखिए, कोई बड़ी नौकरी जो है, किसी बड़े दफ्तर में, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब नौकरी करनी होती है तो इंसान बड़ी बड़ी सिफारिशें भी कराता है और बड़ी कोशिशें भी करता है और बड़े वजीफ़े भी काटता है। तो हमारी नौकरी तो अल्लाह के पास अगर लगे और हमें अल्लाह का काम मिल जाए, तो फिर इससे बढ़ के मेरी और आपकी जो है वो दुनिया और आखिरत की खूबी क्या हो सकती है? अल्लाह ताला ने हमें शॉर्ट लिस्ट किया और कुरान सुनने की सआदत जो है वो हमें दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उसका हक़ तो बहरहाल हम अदा नहीं कर सके, लेकिन जैसे तैसे हमने उसको सुनने की जो है कोशिश की, समझने की कोशिश की। कहीं कहीं हमने बहुत सारे अहद भी बांधे, कहीं कहीं हमने अल्लाह सुब्हाना व तआला से तौबा भी की। तो इन सारे लम्हात को, ये बड़े कीमती लम्हात थे हमारे, तो काइंडली अब ये वक्त जब हमारे हाथ से निकल रहा है और रमज़ानुल मुबारक जो है हमसे रुख़्सती हुआ चाहता है, तो हम वापस अपने उस माहौल की तरफ जो है वो ना चले जाएं कि जिसमें हम पहले कभी थे। कुरान को अपने सामने रखें, कुरान की तिलावत को अपना मामूल बनाइए, इसके समझने को अपनी एक मशग़ला बनाइए, इसकी बात करना अपनी एक आदत जो है वो बनाइए, और कोई ना कोई अहद अपने अल्लाह के साथ इस कुरान को सामने रखते हुए बांध लीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये कुरान हमारी दुनिया भी बना देगा और हमारी आखिरत भी बना देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी हमारे मसाइल हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, जिनमें हम दो चार हैं, अल्लाह ताला उन सब से निकलने के लिए हमारे लिए
راستہ بنا دے، اور قرآن کی مشغولیت جو ہے وہ میرے لیے اتنی زیادہ ہو جائے کہ دنیا کے فکرات اور مسائل جو ہیں وہ ہمیں محسوس ہی نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی جیسا کہ ہم نے سورہ کہف میں ہم نے سیکھا تھا اور پڑھا تھا کہ یہ قرآن اور یہ قرآن والے لوگ اور یہ قرآن کی محفلیں ہمارے غار بن جائیں، ایسے غار بن جائیں کہ جہاں پہ ہم اپنا ایمان بچا کر محفوظ ہو کر بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے سال بھی میں نے ارادہ کیا تھا، انشاءاللہ اس سال میرا پکا ارادہ ہے کہ ہم لوگ اپنی جو فزیکل کلاس ہوتی ہے اسی میں ہی ہم انشاءاللہ اپنی ایک آن لائن کلاس بھی جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وہ ساتھی جو ہمارے ساتھ اس دورہ قرآن میں شامل رہے ہیں ان کو بھی ہم اپنے ساتھ شامل کریں گے۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے دائرے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہم اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کریں۔ ہفتے میں اگر 1 گھنٹے کی کلاس ہو جائے، 1.5 گھنٹے کی کلاس ہو جائے تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، ہم اور بھی تو بڑے کام کرتے ہیں نا، تو 1-1.5 گھنٹے کی اگر کلاس ہو جائے، قرآن کی کلاس ہی کیوں ہم 10 منٹ کی کریں۔ مجھے اس وقت مشکل لگتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس آپ اپنا لیکچر جو ہے وہ پوری صورت یا جو بھی ہے اس کو مختصر کر کے آپ 10 منٹ میں مکمل کرتے ہیں۔ کیوں بھائی، دنیا کی باتیں کرنے کے لیے تو ہم اتنے لمبے لمبے پیکیجز کرواتے ہیں، 40 منٹس کی ایک زوم کی میٹنگ ہوتی ہے اور وہ ناکافی ہو جاتی ہے نا بات کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ تو قرآن کی کلاس کے لیے ہی، قرآن کی بات کرنے کے لیے ہی میں اتنی مختصر بات کروں کہ بس میں آپ 10 منٹ کے اندر اندر جو ہے، لوگ کہتے ہیں وہ ویڈیو ہی نہیں دیکھتے لوگ، اور لوگ جو ہیں وہ بات سننا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے۔ تو بہرحال ہمارا کام تو اذان دینا ہے، ہم تو کسی صلے یا مطلب کے لیے تو نہیں کرتے۔ تو اگر آپ لوگ راضی ہیں تو مجھے بتائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں تو یہ چاہ رہی ہوں کہ ہماری جو قرآن کی کلاس ہوا کرے اس کو پھر ہم جو ہے جیسے ہم نے دورہ قرآن کو اپنے رکھا تھا کہ کچھ لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور بقیہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آن لائن جو ہے وہ آ جایا کرتے تھے، تو اپنی سہولت کے ساتھ ساتھ کوئی بعد میں بھی سننا چاہتا تھا تو وہ بھی سن لیتا تھا۔ تو بالکل میں نے اللہ کو گواہ بنا کر انشاءاللہ میں نے تو نیت کر لی ہے، آپ لوگوں کا ساتھ بھی درکار ہے، اور توفیق بھی یہی ہے اللہ سے مانگنی، اور دعا بھی سب سے بڑھ کے ہماری یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی مشغولیت عطا فرمائے اور قرآن کے خادمین میں ہمیں شامل کر لے، کہ جو قرآن کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، کل کو میری اور آپ کی محبت کا ذریعہ بھی قرآن بن جائے، اور کل کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری پہچان کا باعث بھی یہ آپ قرآن جو ہے بن جائے، اور اس قرآن کے تعلق کے واسطے سے اور ناطے سے اور تعلق سے ہم جنت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جائیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہماری آزمائشیں، تکلیفیں اور بلائیں اور مصیبتیں جو ہیں وہ دور کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم استغفار